السلام علیکم ایوری ون، اور ہیلو ٹو ایوری ون. بھائی یہ ہماری پارٹنر ہیں اور ہماری ڈاٹر ہیں جو یہ دو بچے لے کے دکھا رہی ہیں آپ کو، ان کا شوق کروا رہی ہیں. یہ دو بچے ہیں ریسرس کے، اور ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. ہوپ فلی ان کو رنگ لگا دی ہے میں نے ہیں ان بچوں کو. اچھا، اس عمر میں جب یہ بچے آ جاتے ہیں نا تو پھر یہ رنگ نہ ان کو پہنائے نہیں جاتے. یہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، میرے خیال سے 6 یا 7 دن کے تبھی ان کو رنگ پہنانے پڑتے ہیں، ورنہ نا یہ رنگ پہن نہیں پاتے. اچھا، رنگ پہننے سے جو ہے ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ آرام سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، کیونکہ ریسر زیادہ تر نا سملر ایک دوسرے جیسے ہی لگتے ہیں. تو اگر یہ رنگ پہن لیں تو اس پہ نمبر ہوتا ہے، آرام سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کون سا برڈ ہے کیا ہے. اور رنگ کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، بھائی اب آپ نے کس کنٹری کا رنگ پہنایا ہے. نارملی تو لوگ اسی کنٹری کا رنگ پہناتے ہیں جس کنٹری کے وہ ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، میں کلر کے حساب سے پہناتا ہوں. یہ سیرین برڈ ہے، بہت ہی پیارا برڈ ہے سیرین. اس کو میں نے لیا تھا، 4 لیے تھے یہ، اس میں سے 2 بیچارے مر گئے ہیں، 2 زندہ ہیں. اور ابھی تک انہوں نے مجھے جو ہے اپنے جیسے بچے نہیں دیے ہیں، کالے کالے بچے پھینک رہے ہیں. اور یہ میل ہے اور بالکل اس کی ایسی ہی فیمیل ہے. آپ اس کے پر دیکھیں، اس کے پر میں نے بیچ بیچ میں سے کاٹے تاکہ یہ اڑے نا، تھوڑے سے ہی 2 2 3 3 پر کاٹ دیے. زیادہ اڑتے نہیں ہیں، لیکن اڑے تو پھر بہت زبردست ریسرس کی طرح اڑتے ہیں، اور بہت زبردست قسم کے ہومنگ پجنس ہوتے ہیں. یہ میں نے کلی تھرو برڈ آکشن سے لیا تھا، تقریباً مجھے 20 پاؤنڈ کا ایک پڑا تھا. تو 2 ایک وقت میں لیے تھے، 40 پاؤنڈ کے، پھر 2 ایک وقت میں لیے تھے. تو بہت ہی پیارا میل ہے. انہوں نے بچے دیے ہیں، دونوں بچے ان کے کالے نکلے، ٹھیک ہے، ان کے کلر جیسے نہیں نکلے ہوئے. میل بھی ہے بالکل، فیمیل بھی اس کی ایسی ہے. نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کی فیمیل بھی بالکل ایسی ہے. یہ بڑی ہی پیاری جو ہے نا ریسر ہین ہے، ملتی نہیں ہے ایسی ریسر ہین. یہ بھائی ایک بڑا یہاں پہ کوئی ایک مشہور بریڈر ہے، اس کی چیمپئن میں سے جو ہے میں نے یہ فیمیل لی تھی، ٹھیک ہے. یہ پائڈ ریسر ہے، اور یہ ہین بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہین ہے. یہ جو ہے نا ہر لحاظ سے پوری ہے، یعنی دوم فیدر. اس کے پر تو میں نے کاٹے ہوئے، کیونکہ پر دوں گا تو یہ سیدھی اپنے جگہ پہ ہی چلی جائے گی. تو اس کی میں بریڈ کروا رہا ہوں. ابھی تک تو اس نے صرف انڈے دیے ہیں، بریڈ ہوئی نہیں ہے. بہت پیاری مسکولر، ہاتھ میں پوری آ بھی نہیں رہی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے، اور بہت ہی کوئی اسٹرانگ بلڈ لائن ہے. یہ کہیں سے اس کی ہڈی نظر نہیں آتی ہے، بالکل بھری ہوئی مسکولر ٹائپ کی ہے. یعنی ایک آئیڈیل برڈ ہے یہ. اس کو آپ دبائیں اور اس کو چیک کریں تو ہر طرف سے آپ کو مسلز نظر آئیں گے، اور دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت سی لگتی ہے. اور اس نے جو ہے ابھی ایک اپنے لیے جو ہے ایک میرا بہت ہی زبردست میل کو سلیکٹ کیا ہے اس نے. اب اس کے ساتھ اس نے ابھی 2 انڈے دیے تو ہے. تو میرے خیال سے یہ فرسٹ ٹائم بریڈ کرے یا سیکنڈ ٹائم بریڈ کری ہے. میرے پاس تو اس نے ابھی تک بریڈ کیا نہیں ہے. اور یہ جو بیچ رہا تھا بندہ وہ تو دے بھی نہیں رہا تھا. میں نے بڑے بیچارے کو آفر کی تھی کوئی بڑے زبردست پیسے، اور پھر جا کے میں نے لی تھی. کیونکہ ایسے پجنس جو ہیں بڑے دیکھنے میں کمی نظر آتے ہیں. آنکھ کی بھی پوری ہے، چونچ، سر، بال، ہر لحاظ سے اس کے فیدر اتنے نرم و ملائم ہیں، اور ہاتھ میں ٹکتی نہیں ہے یہ. آپ اس کو پکڑیں تو ہاتھ سے چھوٹ کے نکلے یہ. تو ہوپ فلی دیکھتے ہیں کہ اس کی بریڈنگ میں کس قسم کا رزلٹ آتا ہے. لیکن ہے یہ بڑی خوبصورت سی اور بہت اسٹرانگ بلڈ لائن کی. یہ میل ہے ریسرس کا، اور یہ بھی بڑا ہی کوئی چیمپئن سائز کا ہے. مجھے بہت مہنگا پڑا تھا یہ میل ریسرس کا. اس کی آنکھ کا شوق کریں، بہت پیاری اس کی آنکھ ہے، ریڈ بار ہے یہ. اور یہ جو ہے کوئی عام سا ریڈ بار نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ میرے پجنس میں کیریئر پجنس کے برابر کا پجن ہے. یعنی سب سے بڑا پجن یہی ہے، اور سب سے مضبوط اور اسٹرانگ. ایسے مسلز ہیں نا اس کے کہ آپ اس کو مسلز فیل کریں تو آپ کو مزہ آ جائے. ریڈ بار بھی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے وائٹ، لیکن یہ وائٹ نہیں ہے، یہ بلو ہے. یعنی ہلکا سا جو ہے سلیٹی ہے، ٹھیک ہے. اور ہے بڑا پیارا پجن، یہ بڑا اسٹرانگ سا مضبوط پجن. اور یہ ہے کیریئر پجن ہے. ابھی مولٹنگ پہ آیا ہوا ہے. یہ بھی میں نے کلی تھرو برڈ آکشن سے لیا تھا، مجھے پڑا تھا 25 پاؤنڈ کا یہ کلی تھرو برڈ آکشن سے. پر یہ جو تھا اس نے مجھے بیمار بٹ ٹکا دیا تھا. تو یہ بیمار تھا. ابھی میں نے اس کے پر کاٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پر میں دوں گا نہیں. اس کا پھر میں نے علاج کیا. اس کو 1 ہفتے تک میں نے جو ہے اپنے ہاسپٹل کیج میں رکھا، اور پھر میں نے اس کا علاج کیا. ہر قسم کی بیماری اس کو تھی. تو دیکھنے والوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ وہ برڈ تھا جب یہ آیا تھا کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی. پاکس، نیو کاسل ڈیزیز، جھولا، لکپا پکپا، سب کچھ اس کو تھا، لیکن کھڑا صحیح ہوتا تھا.
پھر میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور ماشاءاللہ سے یہ برڈ ایسا چیمپئن ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور یہ اب مولٹنگ میں آیا ہوا ہے، اب یہ پر اس کے جھاڑ ہے، اور اس نے بریڈ بھی سٹارٹ کر دی ہے، اور اس میں ایک سائن بھی بیماری کا نہیں ہے بھائی جان، جو میں کہتا ہوں کہ برڈز ریکور ہو جاتا ہے، یہ ریکور ہوا تھا برڈ، اور 2 ہفتوں میں ریکور ہوا تھا۔ یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی پیارا بچہ ہے، کلر ریسر سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ دونوں چیکرز تھے اس کے، اب یہ نکلا ہے تو یہ تھوڑا سا ریڈ چیکرز ٹائپ کا ہے۔ ٹیل جو ہے اس کی جو ہے گرے نہیں ہے، وائٹ ہے، یعنی بلو میں نہیں ہے، وائٹ میں آئی ہے، پتہ نہیں۔ آنکھ بھی بہت پیاری ہے اس کی، چونچ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کی آنکھیں بالکل ہیڈ سے جا کے مل رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ کا جو میل ہے وہ بڑی زبردست فلائی کرتا ہے۔ اس کے میں نے پر ہٹا دیے تھے کیونکہ بہت زیادہ اڑ رہا تھا۔ تو یہ جو ریسرز ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں اس مسلس بھی اس کے بہت زبردست ہیں۔ اب یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ بچے جو ہے اکثر جو ہے وائٹ برڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، ذرا ابھی اس کے پر مضبوط ہوں تو پھر اس کو اڑانے میں مزہ آئے۔ تو ابھی جو ہے اس کو اتنا اڑانا نہیں ہے۔ اب یہ میرا بھی نیا بچہ نکلا ہوا ہے، تو یہ تو ابھی اس نے اڑنا شروع نہیں کیا، بہت چھوٹا ہے ابھی، اس کو اس کے ماں باپ ہی کھلاتے ہیں، لیکن یہ باہر آ گیا کیونکہ بے چین ہوتے ہیں بچے۔ جو میرے پاس جتنے بھی نکلے ہیں بچے بے چین ہیں، بالکل میری طرح کے، یعنی ٹک کے بیٹھنا نہیں ہے، انہوں نے باہر بھی نکلنا ہے، انہوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ آپ باہر نکلے میں، اب یہ خود سے کھانا نہیں کھاتے، ان کو ان کے ماں باپ ہی فیڈ کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھا خوبصورت سا بچہ ہے۔ تو اس کے جو ہے آپ سر دیکھیں، اس کا سر جو ہے بیسیکلی نا وہ پجن کی آنے والی جو ہے حرکتیں بتا دیتا ہے کہ یہ پجنس کتنا اڑنے والا ہے، لانگ ڈسٹینس میں جانا ہے یا جو ہے شارٹ ڈسٹینس میں یا مڈل ریس میں۔ یہ ان کے ہیڈ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ کو صحیح ایکسپیرینس ہے نا۔ تو یہ دیکھیں اس کا ہیڈ جو ہے نا، یہ بالکل لانگ ڈسٹینس والا ہے۔ پر ابھی سیٹل ہوں گے، یہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے پروں کو دیکھ کر جو ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ لانگ ڈسٹینس کرے گا۔ اچھا، یہ جو دوسرا والا ہے یہ چھوٹا، یہ اسی کا ساتھ کا نکلا ہوا ہے، اسی کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، یہ بھی لانگ ڈسٹینس کا ہی ہے۔ اس کے پر دیکھیں آپ، بہت ہی پیارے اس کے پر آئے ہیں، اور یہ جو ہے کچھ بہت ادھم قسم کی چیز مجھے لگی ہے۔ اب تو رزلٹ بعد میں پتہ چلیں گے۔ سر اس کا بہت ہی زبردست ہے، مسکولر ٹائپ کا ہے، یعنی اپنے بھائی سے ذرا زیادہ مسکولر ٹائپ کا ہے یہ۔ اور آپ اگر اس کا ہیڈ دیکھیں اور اس کی آنکھ دیکھیں، بالکل سر سے جا کے ملتی ہے یہ۔ تو یہ جو بچوں کی بڑی کوالٹی ہے۔ اور اچھا یہ کیا ہے، یہ بچے رات کو اسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں سے یہ ہیچ ہوئے تھے۔ ان کو اپنا باکس اور کیج بالکل پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے نکلیں۔ تو یہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں نا، جن کو پتہ ہو کہ وہ کہاں سے نکلیں، وہ جا کے بیٹھتے ہیں ادھر، یہ بڑے انٹیلیجنٹ اور چلاک ہوتے ہیں۔ میں ایک اشارہ کرتا ہوں، یہ سب سے پہلے اندر جاتا ہے، اتنا چلاکی ہے اس میں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ اب یہ میرا دوسرا بچہ ہے، یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس نے اڑنا شروع کیا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں، بڑا ہی کوئی خوبصورت سا بچہ ہے، ٹھیک ہے کالا، لیکن اس کے ماں باپ دونوں جو تھے وہ لال تھے۔ اور یہ جو ہے اس کی آپ پر دیکھیں، دو باز ٹائپ کا ہے، اس کی سارے کلیاں کچھ وائٹ ہیں، بڑا کوئی خوبصورت سا ہے۔ اچھا، مزیداری کی بات ہے کہ یہ پورا بلیک نہیں ہے، اس کے اوپر ریڈ چیک بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں اس کے پروں میں، تو اس کے پروں میں بلیک چیک کی جگہ ریڈ چیک بنے ہوئے ہیں۔ بڑا ہی کوئی خوبصورت سا یہ بچہ لگتا ہے۔ اور یہ بچہ جو ہے اس کے بالکل خشک پنجے ہیں، ٹھیک ہے، فیدر اس کے بہت زیادہ نرم و ملائم ہیں، اور آنکھیں اس کی بالکل ٹاپ پہ جا کے مل رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ماں باپ بھی بالکل ٹاپ کلاس کے ریسر تھے۔ اس کے ماں باپ جو تھے وہ میرے اپنی ہوم بریڈ کے نہیں تھے، جس سے میں نے لیا تھا، اس کے پاس کافی اڑنے والے تھے۔ اچھا، یہ پجنس جو ہے یہ بھی میں نے ایک جان پہچان کی جگہ سے لیا تھا۔ یہ ریسر برڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا میل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کافی بڑا میل ہے، یہ لگ نہیں رہا۔ اس کی آپ چونچ دیکھیں، اس کی چونچ سے آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ 6 سال پرانا برڈ ہے، 5-6 سال پرانا تو ہے ہی برڈ۔ اس پہ رنگ ڈلا ہوا ہے، 2020 کا رنگ۔ اس کے میں نے پر کاٹے ہوئے ہیں، اس کی میں بریڈنگ کرا، اس کی فرسٹ بریڈ آئی ہے، تو اس کے 2 بچے نکلے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت سا یہ ریڈ بار کا پجن ہے۔ اور آنکھیں اور اس کا جو ہے گوش ووش اور فیدرز آپ دیکھیں، اور اس کے ونگز بالکل زبردست قسم کا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ یہ لانگ ڈسٹینس کا ہے یا شارٹ ڈسٹینس کا ہے، لیکن فیدر کوالٹی اس کی بتا رہی ہے کہ یہ کوئی اچھی ہی پرواز کرے گا۔ اور اس کا آپ آنکھیں دیکھیے، آنکھوں سے بیسیکلی میں اندازہ کرتا ہوں کہ پجنس کی کس قسم کی ورائٹی ہے۔ تو کسی بھی بھائی کو اگر پجن سے متعلق ریسنگ پجنس ہوں یا پاکستانی ہائی فلائرز ہوں
یا آپ کے فینسی برڈز وغیرہ ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس برڈز کو ہم نے یو کے میں کیسے رکھنا ہے، یا یو کے میں آ گئے، پاکستان میں تو بڑے بڑے استاد بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، اور ہر قسم کی چیز ہے، ورنہ انجیکشن اور میڈیکل اسٹور والے آپ کو بڑا ہی کوئی گائیڈ کر دیتے ہیں. بھائی یہاں یو کے میں تھوڑے سے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی آسان سی چیزیں مل نہیں جاتی، اور ہوتی ہیں تو مہنگی ہوتی ہیں. اور جب ہم اس جانور سے محبت کرتے ہیں تو یار پھر ہمارے پیسے بڑے برباد ہوتے ہیں اس محبت کے چکر میں. اور یقین کریں لوگ ہماری محبت کو پھر پورا پورا کیش کرواتے ہیں، اور پھر آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں. تو وہ پجن کو جو ہے ایک بیمار ہوا تھا بہت ہی عرصے پہلے، آپ کو 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو اس کو کوئی نیو کاسل ڈیزیز ٹائپ کی کوئی چیز تھی، جھولا جس کو کہتے ہیں، جھولا صحیح ورڈ ہے. وہ اس کو لے کے گیا، اس نے کہا میں انجیکشن لگا دیتی ہوں اس کو 60 پاؤنڈ کا. میں نے کہا چلو بھائی 60 پاؤنڈ کا انجیکشن ہی لگا دو. اس نے 60 پاؤنڈ کا اس کو انجیکشن لگایا، اور بھائی وہ اس کے تقریباً 1 گھنٹے میں وہ مر گئی. حالانکہ اتنی زبردست چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مورنگا بول رہا ہوں، اورنگا پاؤڈر، آپ پانی میں جا کے اس کو بوائل کر لیں، وہ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کو 2 منٹ میں صحیح کر دیتے ہیں. 1 پاؤنڈ کی بھی نہیں آتی، 89 پینس کا اس کا وہ آتا ہے اورنگا کا، وہ بھی چلتا ہے بھی بہت عرصے ہے. اگر آپ کو بنانے کا طریقہ ہے وہ میں بتاؤں گا آگے آنے والی ویڈیو کو. اگر آپ کو اس قسم کی ویڈیوز چاہیے بیماریوں سے متعلق تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا دیں، تو میں آپ کو جو ہے اس پہ ویڈیو بھی بنا دوں گا. میرا فیس بک کا پیج بھی ہے، عادل پجن لافٹ کے نام سے. تو آپ اس فیس بک کے پیج پہ جا کے بھی مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں. مجھے آپ جو ہے اس پہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس نمبر پہ بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ویڈیو بھی بنا کے بتا دوں گا، میں آپ کو ورنہ بہت جلدی سلوشن بتا دوں گا، ایسے کہ آپ کو دنوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بس آپ کے اپنے اوپر ہوگا، جائیں اور ازدا یا ٹیسکو سے کسی بھی جگہ سے آپ وہ سامان لا کے گھر میں بنائیں اور اسی وقت ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں بھائی. کیونکہ یہ پرندے ہیں بھائی، یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہمارا پیشن ہے، ٹھیک ہے. ان کو تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے، بلا وجہ جو ہے نہ کوئی پروموشن ہے. میں نے تو ابھی شروع کیا ہے، یقین کریں، بس میری بیٹی تھی اور ہم دونوں نے مل کے یہ ابھی ویڈیوز کا بنانے کا شروع کیا. ہم نے کہا یار چلو اتنے پیسے خرچ ہو گئے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ہم بزنس سائڈ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، ورنہ بھائی بہت خرچے ہو جاتے ہیں ان میں. کیا کریں. تو وہی نئے جو لوگ ہیں جو پجنس رکھ رہے ہیں ان کا نقصان نہ ہو، تو بھائی آپ جو ہے بالکل یقین کریں یہ اتنا کوئی مہنگا اس کو رکھنے کی کیپنگ نہیں ہے. بس یہ زبردستی کی بن گئی ہے، ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے. تو اس کو رکھنا وہی بہت آسان ہے، بہت سستا اس کا خرچہ ہے. اس جانور کا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے. لوگ کتوں میں بلیوں میں اتنے پیسے برباد کرتے ہیں، یقین کریں یہ وہ حلال پرندہ ہے کہ جس کو آپ رکھیں گے تو آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، دیکھنے میں بھی اچھا ملے گا. آزاد پرندہ ہوتا ہے، اڑتا ہے، تھوڑا دیر اڑتا ہے، 15-20 منٹ گھنٹہ، اس کے بعد اڑ کے واپس آپ کے پاس آن کے بیٹھ بھی جاتا ہے. اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی جانور کو قید نہیں کیا ہوا، وہ نیچرلی فلائی کرتا ہے اور نیچرلی آپ کے پاس بھی اتر کر آتا ہے. یار اس سے زبردست اور کیا چیز ہوتی ہے. طوطے چوڑیاں جس دن آپ نے ان کا کیج کھولا وہ اڑ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ جانور آپ کا تب تک ہی پیٹ تھا جب تک وہ کیج میں تھا. یار یہ پرندہ تو اتنا پیارا ہوتا ہے، اڑتا ہے، فلائی. یقین کریں میرے پاس یہ 20-25 بچے جو نکلے ہوئے اڑتے ہیں اپنی مرضی سے اڑتے ہیں. میں تو اڑاتا بھی نہیں ہے ان کو، تنگ بھی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے اڑتے ہیں. کبھی کوئی 1 گھنٹہ اڑتا ہے، کوئی 2 گھنٹہ اڑتا ہے، کوئی 3 گھنٹہ اڑتا ہے، کوئی صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے، آ کے مزے سے خود ہی آن کے بیٹھ جاتا ہے. ابھی میں نے کیج